اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد الحمد و ثناء خداوند متعال و درود السلام محمد و آل محمد علیہ السلام. خدا کے فضل و کرم سے ہم فقہی دروس میں اور مختصر احکام کی اس درس میں کچھ گفتگو پہلے کر چکے ہیں اور کچھ گفتگو کا آگے جاری کریں گے. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی تاکہ وہ تمام افراد بھی کہ جو مدارس میں نہیں جا سکتے وہ گھر بیٹھ کے ان دروس سے استفادہ کر سکیں. میری وہ خواہران جو بہت چاہتی ہیں کہ وہ فقہ پڑھیں لیکن مدارس میں نہیں جا سکتی تو ان کے لیے بھی استفادہ ہو اور ہمارے لیے بھی وسیلہ نجات ہو اور وسیلہ سعادت فی الآخرہ قرار پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بحث کل پہنچی تھی. ہم نے پڑھا کہ ہمارا دین اسلام ہے اور اسلام جو ہے وہ عقیدہ اور عمل کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. بعض چیزوں پر عقیدہ ضروری ہے، بعض پہ عقیدہ کافی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ضروری ہے. عقیدے کا تعلق اصول دین اور عمل کا تعلق فروع دین سے ہے اور فروع دین پہ عمل کرنے کے ہم نے 3 راستے بیان کیے جس میں پہلا راستہ اجتہاد ہے، دوسرا راستہ احتیاط ہے اور تیسرا راستہ تقلید ہے. پھر ہم نے یہ بیان کیا کہ تقلید جو ہے کیونکہ کسی مجتہد کے فتووں پر عمل کرنے کو تقلید کہتے ہیں تو تقلید میں ایک مجتہد کی شرائط کیا ہونی چاہیے. ہم نے یہ بیان کیا کہ مجتہد کی شرائط کیا ہونی چاہیے. وہ شرائط بیان کی کہ وہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، زندہ ہو، عادل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو. پھر مجتہد کو پہچان کے طریقے بیان کیے کہ مجتہد کو کیسے پہچانا جائے، ان کی پہچان کیسی ہو. تو ان کی پہچان کے 3 طریقے بیان کیے. ایک یہ کہ انسان خود یقین حاصل ہو جو اتنا صاحب علم ہو اور مجتہد و عالم کی پہچان کی صلاحیت رکھتا ہو. دوسرا یہ کہ 2 عادل اور عالم. کون سے 2 عادل اور عالم؟ جو مجتہد اور عالم کی پہچان کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ گواہی دیں بشرطے کہ ایسے ہی 2 عادل اور عالم ان کی مخالفت نہ کریں. اور تیسرا یہ طریقہ ہے کہ ایک اہل علم جماعت گواہی دے کہ جو مجتہد اور عالم کی پہچان کی صلاحیت رکھتی ہو. تو ہم نے 3 طریقے مجتہد کی پہچان کے بتائے. اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ مجتہد کا فتویٰ کیسے حاصل کیا جائے. تو فتویٰ حاصل کرنے کے ہم نے 4 طریقے بتائے کہ خود مجتہد سے سنا جائے، سوال کیا جائے اور مجتہد جواب دیں، اور جو ہے وہ 2 عادل اشخاص گواہی دیں کہ جو فتوے کو جاننے والے ہوں، یا ایک قابلیت پناہ شخص گواہی دے کہ جو جانتا ہو فتوے کو اچھے طریقے سے وہ بیان کرے اور قابل اطمینان ہو، غلط بیانی نہ کرے، صحیح طریقے سے ہم تک فتویٰ پہنچائے. اور چوتھا طریقہ یہ تھا کہ مجتہد کی کتاب سے پڑھا جائے بشرط یہ ہے کہ اس کتاب کے صحت کے بارے میں اطمینان ہونا چاہیے کہ وہ کتاب صحیح ہے، اس میں کوئی غلطی اور کوئی کوتاہی نہیں کی گئی. آج ہم اگلا درس پڑھیں گے. یہ پچھلے دونوں درسوں کا خلاصہ تھا. آج ہم یہ پڑھیں گے کہ ہم جب مجتہد کی کتاب کو مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض چیزوں میں مجتہد اپنا فتویٰ بیان فرماتے ہیں. مثلا کہتے ہیں یہ چیز واجب ہے، یہ حرام ہے، وضو باطل ہے، غسل صحیح ہے. لیکن بعض جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجتہد فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے، احتیاط واجب یہ ہے، احتیاط مستحب یہ ہے. تو آج ہم اس احتیاط کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ احتیاط جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کی کیا اقسام ہے اور اس سے مجتہد کی کیا مراد ہے اور ہمارا کیا فریضہ ہے. یہ جو احتیاط ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایک احتیاط ہم نے فروع دین پر عمل کرنے کے لیے بھی بیان کی تھی، وہ اور احتیاط ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو مخلوط کر دیں اس احتیاط کے ساتھ کہ ہم نے فروع دین پر عمل کرنے کے 3 طریقے بیان کیے تھے. اس میں سے ایک طریقہ احتیاط تھا.
یہ کیا تھا؟ یہ احتیاط وہ تھا کہ جو تمام رائے کو جانتا ہو، مجتہدین کی آراء کو جانتا ہو، تمام اقوال کو جانتا ہو اور مشکل ترین رائے پر عمل کرے کہ اپنی شرعی ذمہ داری کو پورا کر دے، یہ وہ احتیاط تھی۔ لیکن آج جو ہم احتیاط بیان کر رہے ہیں وہ اس تقلید کے ضمن میں، یعنی جب انسان تقلید کرتا ہے کسی مجتہد کی تو وہ جب اپنے فتووں کو بیان کرتے ہیں، جو ان کے فتاوا ہوتے ہیں، ان فتاوا میں کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ احتیاط لکھا ہوتا ہے کہ یہ احتیاط واجب ہے، احتیاط لازم ہے، احتیاط مستحب ہے۔ تو یہاں پر آپ کے لیے وضاحت ضروری ہے کہ یہ احتیاط وہ ہے جو تقلید کے ضمن میں ہے، یعنی جب مجتہد فتویٰ بیان فرماتے ہیں تو احتیاط کا کبھی ذکر کرتے ہیں اور کبھی اپنا فتویٰ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ مثلا وضو باطل ہے اور کبھی کہتے ہیں کہ احتیاط کی بنا پر وضو باطل ہے۔ جو ہم انشاءاللہ کہ آگے فتاوے پڑھیں گے تو یہ بار بار آئے گا، اس کا سامنا ہوگا۔ لیکن یہ احتیاط کیا؟ یہ تو خود ایک عمل کا طریقہ ہے، فروع دین پر عمل کرنے کا خود طریقہ ہے۔ جس طرح تقلید ایک طریقہ ہے، جس طرح سے اجتہاد ایک طریقہ ہے، اس طرح سے احتیاط خود ایک طریقہ ہے۔ یہ وہ احتیاط جو ہے یہ احتیاط نہیں ہے، یہ بلکہ تقلید کی ضمن میں جب مجتہد فتویٰ بیان کرتے ہیں تو اس احتیاط کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ احتیاط مختلف ہے اس احتیاط سے، صحیح۔ اور یہ احتیاط اس کی اقسام نہیں ہوتی ہے، تو ایک طریقہ ہے، ایک خود مستقل ایک طریقہ ہے اس پر عمل کرنے کا، اس کی اقسام نہیں ہوتی ہے۔ جو احتیاط ہے اس کی اقسام ہوتی ہے۔ اس احتیاط کی دو اقسام ہیں جب مجتہدین بیان فرماتے ہیں۔ اس احتیاط کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں احتیاط واجب، احتیاط واجب، اور وہ جو احتیاط لازم ہے وہ بھی اسی میں آ جاتی ہے۔ واجب بھی اور لازم ایک ہی اس کا حکم ہوتا ہے۔ اور ایک ہے، دوسری ہے احتیاط مستحب، ایک ہے احتیاط لازم اور دوسری ہے احتیاط مستحب۔ احتیاط واجب اور لازم جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہوتا ہے، تو مستحب کیا وہ میں بھی بیان کرتی ہوں۔ احتیاط واجب وہ ہے کہ جس پر عمل کرنا ہمارے لیے واجب ہوتا ہے، اور احتیاط مستحب وہ ہے کہ جس پر عمل کرنا ہمارے لیے مستحب ہے۔ اگر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر عمل نہیں کریں گے اس احتیاط پر تو گنہگار نہیں ہے۔ تو احتیاط واجب پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ بس تھوڑا سا وضاحت میں یہاں پہ کرتی چلوں کہ جو احتیاط واجب ہوتی ہے یہ وہاں مجتہد بیان فرماتے ہیں جہاں وہ اپنا فتویٰ نہیں دیتے۔ جب اپنا فتویٰ نہیں دیتے اور احتیاط کا ذکر کرتے ہیں تو اسے احتیاط کو احتیاط واجب کہتے ہیں، کہ میں انشاءاللہ ابھی احتیاط واجب اور احتیاط مستحب کی پہچان کا طریقہ بھی بتاؤں گی کہ ہم ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں۔ اگر کبھی احتیاط واجب یا احتیاط مستحب نہ لکھا ہو، صرف لفظ احتیاط لکھا ہو، تو ہم کیسے سمجھیں گے کہ یہ واجب ہے یا مستحب؟ تو وہ طریقہ بھی میں بیان کروں گی۔ تو احتیاط واجب وہ ہے کہ جہاں مجتہد اپنا فتویٰ نہیں دیتے، مجتہد اپنا فتویٰ بیان نہیں فرماتے اور احتیاط کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا میں نے ابھی آپ کو جیسے مثال دی کہ اگر مجتہد فرمائے کہ اگر کوئی غصبی برتن سے وضو کرے، مثال دے رہی ہوں، تو احتیاط واجب کی بنا پر اس کا وضو باطل ہے، اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ اب مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا بلکہ احتیاط کا ذکر کیا۔ تو احتیاط واجب ہوا کہ جس پر عمل کرنا واجب ہے، اور احتیاط مستحب ہوا کہ جس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ پہلی تو یہ ان دونوں میں اگر ہم فرق کو بیان کریں تو پہلا یہ ہے کہ احتیاط واجب وہ ہے کہ جس پر عمل کرنا واجب ہے، صحیح۔ اب احتیاط مستحب وہ ہے کہ میں ابھی آپ کو اس کا فرق بعد میں یہاں مثال دے کر سمجھاؤں گی کہ جس کے ساتھ فتویٰ ہوتا ہے۔ احتیاط واجب میں فتویٰ نہیں ہوتا، صرف احتیاط کا ذکر ہوتا ہے۔ میں مثال بھی دوں گی اور اس کی وضاحت بھی کروں گی۔ تو احتیاط مستحب ہے کہ جس پر فتویٰ ہوتا ہے تو آپ اس پر عمل کرنا مستحب ہے، اگر عمل کریں گے تو ثواب ہے، اگر عمل نہیں کریں گے تو گنہگار نہیں ہے۔ جس پر عمل کرنا مستحب ہے، یہ پہلی چیز ہو گئی احتیاط واجب میں اور احتیاط مستحب میں، کہ جس پر عمل کرنا واجب ہے اور جس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ احتیاط واجب میں ایک اور یہ چیز بھی آتی ہے، کیونکہ اس میں مجتہد نے اپنا فتویٰ بیان نہیں کیا ہوتا اور احتیاط کا ذکر کیا ہوتا ہے، تو ہم اس میں اپنے مجتہد کی احتیاط پر اگر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے تو ہم دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر مثلا مجتہد نے، مثال میں آپ کو دیتے ہوں، اگر مجتہد نے یہ کہا ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر عورت کے لیے نامحرم کے سامنے چہرہ چھپانا واجب ہے، اب مثلا اگر میرے لیے دشوار ہے، میں سے احتیاط پر عمل نہیں کر سکتی،
تو जब मुज्तहिद क्योंकि फतवा नहीं दिया, एहतियात का जिक्र किया है, तो इसमें थोड़ी सी ये आसानी होती है, थोड़ी सी ये एक आसान रास्ता होता है कि जब मुज्तहिद एहतियात वाजिब का जिक्र करें तो हम इस एहतियात वाजिब वाले मसले में दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू कर सकते हैं, सिर्फ इस मसले में, ना कि तमाम मसाइल में नहीं। जिस मसले में मुज्तहिद ने फतवा नहीं दिया बल्कि एहतियात वाजिब का जिक्र किया है, और अगर हमारे लिए इस एहतियात पर अमल करना मुश्किल है तो हम इस मसले में दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू कर सकते हैं, लेकिन 2 शर्तों के साथ कि वो मैं भी इधर बयान करूंगी। इंशाल्लाह की बात वाज़ेह होगी कि एहतियात वाजिब वहां आता है जहां मुज्तहिद फतवा बयान नहीं करते, फतवा नहीं देते और एहतियात का जिक्र करते हैं। तो अगर तकलीद करने वालों के लिए, उनके मुकल्लदीन के लिए इस एहतियात पर अमल करना मुश्किल हो तो वो इस मसले में दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू कर सकते हैं। तो दूसरी बात जो हम इसमें लिखेंगे वो ये है कि इस एहतियात में दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू किया जा सकता है, 2 शर्तों के साथ कि वो मैं अभी बयान करूंगी, किया जा सकता है। इसमें क्या है कि इसमें आप रुजू नहीं करेंगे क्योंकि खुद एहतियात पर अमल करना ही मुस्तहब है, दिल करेगा अगर आप करेंगे तो सवाब मिलेगा, अगर एहतियात पर अमल नहीं करना तो ना करें, क्योंकि इसमें फतवा मौजूद होता है, असल में फतवा होता है, तो इस पर इसमें रुजू नहीं किया जा सकता क्योंकि खुद अमल करना ही मुस्तहब है, कर लेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो गुनहगार नहीं है। इसमें रुजू नहीं किया जा सकता। सही। अब इस एहतियात में जब दूसरे मुज्तहिद की तरफ रुजू किया जाएगा तो उसकी 2 शराइत हैं कि जिनका होना जरूरी, फिर हम रुजू कर सकते हैं। पहली शर्त ये है, रुजू किया जा सकता है 2 शर्तों के साथ, 2 शर्तों के साथ। पहली शर्त, जिस मुज्तहिद की तरफ हम रुजू कर रहे हैं वो हमारे मुज्तहिद के बाद आलम हो, हमारे मुज्तहिद, क्योंकि हम जिसकी तकलीफ करते हैं वो आलम होता है। अगर उन्होंने फतवा बयान नहीं किया, एहतियात का जिक्र किया और हम इस एहतियात में रुजू करना चाहते हैं तो जो हमारे मुज्तहिद के बाद आलम होगा हम उसकी तरफ रुजू करेंगे, हम उसकी तरफ रुजू करेंगे। सही। पहली शर्त ये कि वो आलम हो। दूसरी शर्त ये है कि जिस मुज्तहिद की तरफ हम रुजू कर रहे हैं उन्होंने इस मसले में फतवा बयान किया हो, ये ना हो कि उन्होंने भी एहतियात का जिक्र किया हो। अगर उन्होंने भी एहतियात का जिक्र किया तो हम अपने मुज्तहिद के एहतियात को छोड़कर दूसरे मुज्तहिद के एहतियात पर अमल नहीं कर सकते। पहली शर्त है कि वो आलम हो। दूसरी शर्त है कि उन्होंने, यानी उस मुज्तहिद ने, उन्होंने फतवा दिया हो, इस मसले में फतवा बयान किया हो, इस मसले में फतवा दिया हो, यानी एहतियात का जिक्र ना किया हो। अगर दूसरे मुज्तहिद ने भी एहतियात का जिक्र किया है तो हम अपने मुज्तहिद की एहतियात को छोड़कर दूसरे मुज्तहिद की एहतियात पर अमल नहीं कर सकते। अब उन्होंने फतवा दिया हुआ है और हमारे मुज्तहिद ने एहतियात कहा हुआ है तो इसमें हम रुजू कर सकते हैं कि अगर हमारे लिए मुश्किल है तो हम अपने मुज्तहिद की एहतियात छोड़कर दूसरे आलम मुज्तहिद के फतवे पर अमल कर सकते हैं। अपने मुज्तहिद की एहतियात को छोड़कर इस मसले में, सिर्फ इस मसले में दूसरे आलम मुज्तहिद के फतवे पर अमल कर सकते हैं। वो आलम भी होने चाहिए और उन्होंने फतवा भी दिया। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, बस जैसे मैंने चेहरा छुपाने का कहा है कि हमारे मुज्तहिद ने अगर फरमाया है कि एहतियात वाजिब, इसकी एहतियात की मिसाल दे रही हूं। मिसाल, अगर हमारे मुज्तहिद ने फरमाया है कि एहतियात वाजिब की बिना पर औरत नामहरम से चेहरा छुपाए, मिसाल दे रही हूं। मसलन अगर हमारे मुज्तहिद मोहम्मद है, अब मोहम्मद के बाद अगर एक मुज्तहिद है और उनका नाम अली है, मसलन एक मुज्तहिद और अली है, और उन्होंने इस मसले में कहा है कि औरत के लिए चेहरा छुपाना वाजिब नहीं है, चेहरा छुपाना जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है। सही। अब
اب اگر اس محمد جو میرے مجتہد تھے جنہوں نے احتیاط کا ذکر کیا، اس کے بعد یہ جو مجتہد اگر یہ عالم ہے، ان کے بعد یہ عالم ہے اور انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ عورت کے چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے، تو میں اس احتیاط میں، اب کیونکہ میرے مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، احتیاط کا ذکر کیا، اگر میرے مجتہد نے فتویٰ دیا ہوتا تو میں اپنے مجتہد کا فتویٰ چھوڑ کر دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتی۔ میرے مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، احتیاط کا ذکر کیا ہے، تو اس میں دوسرے عالم مجتہد نے فتویٰ دیا ہے تو دوسرے کی طرف رجوع کر سکتی ہوں۔ اب اگر علی نے فتویٰ تو دیا ہے، اگر علی عالم نہیں ہے، مجتہد تو ہے لیکن عالم نہیں، میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا کہ مجتہد سے اگلا درجہ عالم کا ہوتا ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ 15 مجتہدین ہیں تو اس میں سے 5-6 عالم ہوں، سب عالم نہ ہوں۔ تو اب اگر علی مجتہد تو ہے، عالم نہیں ہے، فتویٰ دیا، فتویٰ موجود ہے، فتویٰ ہے ان کا، لیکن وہ عالم نہیں ہے، تو میں رجوع نہیں کر سکتی، اپنے عالم کو چھوڑ کر غیر عالم کی طرف رجوع نہیں کر سکتی۔ اور اگر علی عالم ہے لیکن انہوں نے فتویٰ نہیں دیا اور انہوں نے بھی احتیاط کا ذکر کیا کہ عورت کے لیے چہرہ احتیاط واجب کی بنا پر چہرہ نہ چھپائے، عورت کے لیے عورت احتیاط واجب کی بنا پر چہرہ نہ چھپائے، بنا پر، یہ میں مثال دے رہی ہوں، چہرہ نہ چھپائے، مثال دے رہی ہوں۔ اب اس میں پہلی شرط تو موجود ہے کہ وہ میرے مجتہد کے بعد عالم ہے، لیکن دوسری شرط نہیں کہ انہوں نے اس مسئلے میں فتویٰ نہیں دیا بلکہ احتیاط کا ذکر کیا ہے۔ تو ہم احتیاط واجب میں جب ہمارے مجتہد فتویٰ نہ دے اور احتیاط واجب یا احتیاط لازم کا ذکر کریں تو ہم یا تو اس احتیاط پر عمل کریں، اور اگر اس احتیاط پر عمل کرنا ہمارے مشکل ہے تو اس میں ایک آسان راستہ بھی ہے کہ ہم دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں 2 شرطوں کے ساتھ، کہ وہ مجتہد ہمارے مجتہد کے بعد عالم ہو اور انہوں نے اس مسئلے میں فتویٰ دیا ہو۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ ہم دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تو یہ احتیاط کی قسمیں تھی۔ اب میں نے آپ کو کہا کہ میں اگر صرف لفظ احتیاط کبھی آئے، صرف لفظ احتیاط ہے، نہ واجب لکھا ہے، نہ مستحب لکھا ہے، نہ لازم لکھا ہے، تو آپ کیسے پہچانیں کہ احتیاط واجب ہے یا احتیاط لازم؟ تو اس کی پہچان کا طریقہ بتاتی چلوں، اگرچہ کہ میرے درس سے واضح ہو گیا جو میں نے بھی بیان کیا، لیکن پھر بھی مثال کے ساتھ تاکہ مزید وضاحت ہو جائے، کیونکہ میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ زیادہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو گھر میں بیٹھ کے فکس استفادہ کریں، تو ممکن ہے کہ کوئی بات ان کے لیے غیر واضح ہو، ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے کوئی بات واضح نہ ہو، اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے۔ احتیاط واجب اور مستحب کی پہچان کیسے پہچان کی جائے کہ کون سی احتیاط واجب اور کون سی احتیاط مستحب ہے؟ تو احتیاط واجب اور مستحب کی پہچان اس طرح ہوتی ہے کہ احتیاط واجب کے ساتھ فتویٰ نہیں ہوتا، فتویٰ نہیں ہوتا، صحیح؟ احتیاط واجب میں جو بھی مسئلہ ہے مجتہد نے صرف احتیاط کا ذکر کیا، یعنی اگر واجب نہیں لکھا ہو، صرف احتیاط لکھا ہے اور فتویٰ نہیں ہے اس احتیاط کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ احتیاط واجب ہے جس کے ساتھ فتویٰ نہیں۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر مجتہد فرماتے ہیں کہ مثال دے دیں، تیسری رکعت میں تسبیحات 4 جو ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تسبیحات 4، تیسری رکعت تسبیحات 4 احتیاط کی بنا پر 3 دفعہ پڑھے، مثال دے رہی ہوں، 3 دفعہ پڑھے، صحیح؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس مسئلے میں مجتہد نے فتویٰ نہیں دیا، صرف احتیاط کا ذکر ہے، صرف احتیاط کا ذکر ہے اور فتویٰ نہیں دیا کہ تیسری رکعت میں تسبیحات 4 احتیاط کی بنا پر 3 دفعہ پڑھے۔ احتیاط مستحب میں 7 فتویٰ ہوتا ہے، یا پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا، لیکن فتویٰ ضرور ہوگا۔ یعنی جب احتیاط مستحب ہوگی، احتیاط مستحب، تو اس کے ساتھ فتویٰ ہوگا، یا اس سے پہلے ہوگا یا اس کے بعد میں، یعنی یا تو احتیاط مستحب ہے پھر فتویٰ آئے گا، یا پہلے فتویٰ آئے گا اور پھر اس کے بعد احتیاط کا ذکر ہوگا۔ تو جو اس میں یعنی اگر پہلے فتویٰ ہے پھر احتیاط کا ذکر ہے، یا احتیاط ہے پھر فتویٰ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ احتیاط مستحب ہے۔
یعنی وہ احتیاط کہ جس کے بعد میں یا جس سے پہلے فتویٰ ہو تو اس احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں. مثال دیتی ہوں. اگر مجتہد فرمائیں تیسری رکعت میں تسبیحات اربع ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے لیکن احتیاط کی بنا پر 3 دفعہ پڑھے. لیکن احتیاط کی بنا پر 3 دفعہ پڑھے. صحیح. اب پہلی مجتہد نے کیا فرمایا کہ تیسری رکعت میں تسبیحات اربع ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے. ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے. دیکھیں فتویٰ ہو گیا. تیسری رکعت میں تسبیحات اربع ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ فتویٰ ہو گیا. صحیح. اب فتوے کا ذکر یعنی مثلا فتویٰ بیان کر کے پھر مجتہد فرماتے لیکن احتیاط کی بنا پر 3 دفعہ پڑھے. فتویٰ ہے اور اس کے بعد کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ احتیاط کا. فتویٰ اور اس کے بعد کس کا ذکر؟ احتیاط کا. اب جس احتیاط کے ساتھ فتویٰ ہو اس کو کہتے ہیں احتیاط مستحب کہ پہلے فتویٰ آ گیا پھر احتیاط کا ذکر ہو گیا. تو یہ ہے احتیاط مستحب کہ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے لیکن ثواب اس میں کہ 3 دفعہ پڑھو. احتیاط یہ احتیاط کون سے احتیاط مستحب. اب آپ کا دل کرے تو آپ اس پر عمل کریں. دل کرے تو فتوے پر عمل کر لیں احتیاط پر عمل نہ کریں. احتیاط مستحب میں کیوں اختیار ہے عمل کرنے پر؟ کیونکہ ساتھ فتویٰ بھی ہوتا ہے. آپ چاہیں تو فتوے پر عمل کر لیں اور چاہیں تو احتیاط پر عمل کر لیں. احتیاط پر عمل کرنے پر ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ احتیاط مستحب ہوتی ہے اور اس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. اچھا یہ تو تھا کہ جب پہلے فتویٰ اور بعد میں احتیاط ہو. اب جس میں پہلے احتیاط ہو بعد میں فتویٰ ہو اسی مثال کو اگر ہم پہلے احتیاط کا ذکر کرنے اور بعد میں فتوے کا یعنی مجتہد فرمائے احتیاط کی بنا پر تیسری رکعت میں تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھے جبکہ ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے. صحیح. اب اس مثال میں پہلے احتیاط کا ذکر کیا ہے. اسی مسئلے میں تسبیحات اربع پڑھنے کی بات ہو رہی ہے. پہلے احتیاط کا ذکر کیا احتیاط کی بنا پہ تیسرے کو تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھے. بعد میں فتویٰ دے دیے جبکہ ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے. کافی ایک دفعہ پڑھ لے. اب اس میں کیا ہوا ہے کہ پہلے احتیاط کا ذکر ہوا ہے اور اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ فتویٰ ہے. تو جس احتیاط کے ساتھ فتویٰ آئے اس احتیاط کو کہتے ہیں احتیاط مستحب. جس احتیاط کے ساتھ فتویٰ. صحیح. تو اب احتیاط واجب اور مستحب کی پہچان کیسی ہو؟ اگر تو احتیاط واجب لکھا ہوا ہے تو مسئلہ آسان ہے. احتیاط مستحب لکھا ہوا ہے تو مسئلہ حل ہے. اگر کبھی آپ کسی مسئلے میں دیکھیں کہ صرف احتیاط لکھا ہے واجب اور مستحب نہیں لکھا اور آپ کیسے پہچانیں کہ جو صرف احتیاط لکھا ہے یہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس احتیاط کے ساتھ فتویٰ نہیں ہے صرف احتیاط ہے فتویٰ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ احتیاط واجب ہے. اس احتیاط کا فتویٰ نہ ہو. جیسے مثال تیسری رکعت میں تسبیحات اربع احتیاط کی بنا پر 3 دفعہ پڑھے. بس بات ختم ہوگی. صرف احتیاط کا ذکر فتویٰ نہیں. نہ پہلے ہے نہ بعد میں. تسبیحات اربع احتیاط کی بنا پر 3 دفعہ پڑھے. تو جس احتیاط کے ساتھ فتویٰ نہیں ہے وہ احتیاط واجب ہے اور جس احتیاط کے ساتھ فتویٰ آ جائے چاہے اس احتیاط سے پہلے فتویٰ ہو یا اس احتیاط کے بعد فتویٰ ہو اسے احتیاط مستحب کہتے ہیں. جیسے مثال کہ تیسری رکعت میں تسبیحات اربع ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے لیکن احتیاط کی بنا پر 3 دفعہ پڑھے. پہلے فتویٰ پھر احتیاط. یا احتیاط کی بنا پر تیسری رکعت میں تسبیحات اربع 3 دفعہ پڑھے. پہلے احتیاط کا ذکر اور بعد میں فتویٰ جبکہ ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے. تو یہ احتیاط جس کے پہلے یا بعد میں فتویٰ ہو اسے احتیاط مستحب کہتے ہیں. اور اس میں یہ بھی فرق ہوتا ہے کہ جو احتیاط مستحب ہوتی ہے وہ فتوے سے الٹ ہوتی ہے برعکس ہوتی ہے. یعنی فتویٰ کہہ رہا ہے ایک دفعہ پڑھنا ہے احتیاط کرے 3 دفعہ پڑھنا ہے. تو یہ بھی پہچان ہے کہ احتیاط فتوے سے الٹ ہوتی ہے. اس کا فتویٰ بھی ہوتا ہے
اور اس میں تقلید کرنے والوں کو اختیار تھا مقلدین کو کہ چاہے تو فتوے پر عمل کر لیں اور چاہے تو احتیاط پر، لیکن اس میں اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، احتیاط پر کچھ بھی نہ کریں، نہیں، یا تو اس احتیاط پر عمل کریں یا پھر دوسرے اعلم مجتہد کے فتوے کی طرف رجوع کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اس احتیاط کو بھی چھوڑ دیں اور کسی طرف رجوع بھی نہ کریں، نہیں، کیونکہ یہ احتیاط واجب ہے، یا اس احتیاط پر عمل کریں یا دوسرے اعلم مجتہد کے فتوے کی طرف رجوع کریں، لیکن یہ احتیاط مستحب ہے، چاہے آپ فتوے پر عمل کر لیں چاہے آپ احتیاط پر عمل کریں گے ثواب ملے گا، نہیں عمل کریں گے تو آپ گنہگار نہیں ہیں۔ تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا درس کافی ہے، خدا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والحمدللہ رب العالمین۔